خیبر پختونخوا میں تخت باہی کے مقام کے قریب ایک مکان کی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والا بدھا کا مجسمہ تھا، تقریباً 1700 سال پرانا مجسمہ تھا۔ بالکل یہ جو خبر ہے آپ سنا رہے ہیں، اس سے تو بہت شدید صدمہ پہنچا ہے لوگوں کو۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ یہ جو پرانا مجسمہ دریافت ہوا، اس کو لوگوں نے توڑ دیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنے عرصہ پرانا یہ مجسمہ تھا؟ 1700 سال پرانا مجسمہ، ہیریٹیج، وہ جو کہتے ہیں اینٹیکس میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ تعمیراتی جو کام کرنے والے جو مقامی ٹھیکیدار تھے، وہاں پر انہوں نے موجود مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر مجسمے کو توڑا تھا۔ مجسمہ ملا کہاں تھا، کس کے کہنے پر توڑا گیا تھا، گرفتار افراد کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بیورو چیف پشاور طارق وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اویس کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر۔ طارق صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مجسمہ ہے یہ کہاں ملا تھا، کیا ہوا تھا، کس نے توڑا اور پھر اس کی اب ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اویس، اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اگر پس منظر بیان کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہاں پر کھیتوں اور باغات سے یہ مجسمے کیوں نکل رہے ہیں، تو ذرا اگر ہم پس منظر میں جائیں، تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کا خطہ ہے یہ گندھارا تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، اور یہاں سے تقریباً 6000 کے سے زائد جو نوادرات ہیں گندھارا تہذیب کے بدھ مت کے، وہ مختلف مقامات پر برآمد ہوئے ہیں، جس میں پشاور سے لے کر نوشہرہ، مردان، سوات تک اس کے آثار موجود ہیں۔ لیکن جو بڑے آثار ہے، جو نمایاں آثار ہے، جس کو اقوام متحدہ نے عالمی ورثہ بھی قرار دیا ہے، وہ تخت بائی میں واقع ہے۔ کنڈرات آپ نے نام سنا ہوگا، کافی مشہور اسپاٹ ہے۔ تو یہ جو جہاں پہ واقعہ ہوا ہے یہ سریبالول کے قریب ساز الدین کا علاقہ ہے۔ باغات ہے کچھ، ایک مردان کے ایک جاگیردار ہے، اس کے باغات ہے جہاں پر اس نے ابھی ہاؤسنگ کالونی کا پلان بنایا ہوا ہے، تو اسی ہاؤسنگ کالونی کے لیے جو نکاس آب کا نظام ہے اس کی تعمیراتی جو ٹھیکہ تھا چند افراد کو دیا گیا تھا۔ اس دوران جب کھدائی ہو رہی تھی تو ٹھیکیدار اور جو مزدور تھے ان کو یہ مجسمہ ملا، اور آرکیالوجی ریکارڈ کے مطابق 1700 سال پرانا مجسمہ تھا، بدھا تہذیب سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو ان افراد نے توڑ دیا تھا۔ اور جو ویڈیو میں سنائی دیا جا رہا ہے کہ اس میں جو مزدور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو ہندو ہے، اس کو توڑنا چاہیے، تو سب اس پر اتفاق کر لیتے کہ اس کو توڑا جائے۔ تو جہاں تک سوشل میڈیا پر جو میں ذرا تصحیح کروا دوں کہ اس طرح، چونکہ میرا خود تعلق اس علاقے سے ہے، میرا آبائی علاقہ ہے، تو اس طرح کی کوئی جو کہانیاں گڑی جا رہی ہے کہ علاقے کے مولوی نے اعلان کر دیا کہ اس کو توڑا جائے، نکاح آپ کا توڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا اگر اس کو نہ توڑا گیا، یہ ساری سوشل میڈیا پر فیک نیوز چل رہی ہے۔ جو واقعہ ہوا ہے ایکچولی یہی 3-4 افراد تھے جو وہاں پر موجود تھے، اس میں 3 مزدور تھے اور ایک ٹھیکیدار تھا، اور چونکہ آس پاس 2-3 کلومیٹر کوئی آبادی بھی واقع نہیں ہے، تو آس پاس کی آبادی کو بھی اس کا علم نہیں ہوا۔ لیکن یہ تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اس کو توڑنے میں یہ تو بڑا لوگ انجوائے کر رہے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، مطلب ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی یہ کوئی خاص چیز ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کسی کو آگاہ کرنا چاہیے؟ بالکل ہونا تو اخلاقی اور اصولی طور پر تو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو سریبالول کا علاقہ میں نے بتایا جو کھنڈرات ہے تخت بائی کے، وہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، اور سریبالول نیچے سطح زمین پر واقع ہے، تو یہاں پر ماضی میں بھی بہت سے نوادرات برآمد ہوئے، قانونی اور غیر قانونی کھدائیوں کے دوران لوگوں نے نکالے تھے، تو یہاں پہ لوگ اس چیز کا ان کو علم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے آثار موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے چاروں لوگ؟ بالکل اویس، چاروں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان کو پرسوں جو ہے جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، اور جو انٹیگریٹی ایکٹ ہے، نوادرات کا ایکٹ ہے خیبر پختونخوا میں جو نافذ ہے، اس کے تحت اس کارروائی پر ان کو 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تو کیس چل رہا ہے، فی الحال چاروں ملزم جن میں ٹھیکیدار بھی شامل ہے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اگر اس موقع پر ٹھیکیدار نے یہ کوتاہی کی۔ جی طارق صاحب بتائیے۔ جی شفا، ٹھیکیدار اگر جو مالک جو جاگیردار کا ذکر میں نے پہلے کیا، مردان سے تعلق ہے، پڑھا لکھا خاندان ہے، اگر اس کو اصولی طور پر اس کو اطلاع دینی چاہیے تھی کہ اس کی زمین میں اگر کھدائی کے دوران اس طرح کی چیز نکلتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر جاگیردار کو اطلاع دی جاتی تو بالکل اطلاع دے دیتا، اور جو ہمارا جہاں پہ ایکٹ نافذ ہے اس میں بھی یہاں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی نوادرات اگر کسی کو ملے تو ضلع انتظامیہ کو یا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو مطلع کرے۔ اس کے آس پاس بھی اب ویسے کھدائی وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے، ہو
سکتا ہے جہاں ایک موجود ہے وہاں پر شاید کوئی ایک اور موجود ہو. طارق صاحب ایک اور معاملہ ہوا خیبر پختونخوا میں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا تھا, میں نے سوچا کوئکلی اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں کہ ڈی سی ہاؤس یا اے سی ہاؤس یعنی کہ جو سرکاری دفاتر یا سرکاری جو ایک پریمیسز ہوتے ہیں اس کے اندر گلپاڑاں کہیں چلی گئی تھیں اور اس پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے, وہ کیا معاملہ ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ ابھی اس کا جو اصل سرا ہے وہ تو رات کو اس وقت سامنے آیا جب پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں ارباب حضر حیات, اس نے باقاعدہ ایک درخواست انتظامیہ کو بھیج دی کہ وہ جو گلپاڑا تھی وہ ان کے ساتھ ڈی سی ہاؤس گئی تھی, وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا تو گلپاڑا بھی اس کے ساتھ تھی, اور انہوں نے وہاں پر راستے میں جاتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سے درخواست کی تھی کہ چونکہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, وہ واش روم جانا چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ گلپاڑا بھی تھی. وہ کہ ان کے مطابق 5-10 منٹ کے لیے وہ ڈی سی آفس میں اترے تھے اور ادھر ہی گلپاڑا نے یہ ٹک ٹاک بنا لیا جس سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو اس کا یہ موقف ہے جو ارباب ذرائعات ہے ان کے مطابق کہ ان کی فیملی کے ساتھ گلپاڑا بھی گئی تھی اور 5-10 منٹ تک وہ وہاں پر رکے تھے. تو اس کے بعد سے جب یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ آئی, سوشل میڈیا پہ آئی, تو اس سے ایک طوفان برپا ہو گیا. ابھی یہاں پر خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اس کی انکوائری شروع کر دی ہے, لیکن چونکہ ارباب ذرائعات جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اس نے باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے اور معافی بھی مانگی انتظامیہ سے کہ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کر کے درخواست کی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ معاملہ اب نمٹ گیا ہے. البتہ یہ بحث ابھی تک جاری ہے کہ جو سرکاری دفاتر ہے, سرکاری املاک ہے, وہاں پر اس طرح کی سرگرمیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر یہ سب سے اہم ہم نے سوچا آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہم پوچھ لیں, یہ بات بھی پوچھ لیں, بڑا یہ بھی موضوع گرما گرم چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ. بڑا انٹرسٹ تھا, مجھے انٹرسٹ اس لیے بھی تھا کہ میں چاہتی تھی کہ ایک ظاہر ہے وہ وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک آفیشیل ورژن بھی طارق صاحب کی طرف سے آ جائے. بہت شکریہ طارق صاحب, بہت شکریہ. اچھا اب یہ تو طے ہے کہ سرکاری جو ادارے ہیں, سرکاری جو عمارتیں ہیں, وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہ کریں. یہ بیسیکلی ایپیسوڈ 2 ہے حریم شاہ کا جو ہے, لیکن اب ان کی بھی بات سننے والی ہے کہ وہ ایک فیملی کے ساتھ گئی تھیں اور وہاں پہ ظاہر ہے واش روم جا رہے تھے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور کتنی اہم جگہ ہے وہاں پہ, آپ اتنے بچے تو کوئی نہیں ہوتا اچھا اب یہ ٹک ٹاک بنا لے اور پھر اس کے بعد کہے مجھے پتہ نہیں تھا.